بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک، اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ رمضان میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے احکامات کے مطابق اس کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی سلسلے میں جو دوسری باتیں قابل بحث ہیں وہ یہی ہیں کہ کرونا سچویشن کو لے کے کافی کمپلیکیشنز کریٹ ہو چکی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مساجد میں کچھ SOPs ڈیفائن ہو چکے ہیں کہ ہم نے جب مسجد میں جانا ہے تو ایک 20 نکاتی ایجنڈا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا مسجد میں کہ تراویح سے پہلے کس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا کہ سب بچے جو کہ 12 سال کے بچے ہیں وہ مساجد میں نہیں آئیں گے، اور جو بڑے ہیں وہ مساجد میں 50 سال کی عمر کے جو اس سے زائد کے افراد ہیں وہ مساجد میں نہیں آ سکتے۔ پلس یہ کہ کافی زیادہ SOPs ڈیفائن کیے جا چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس طریقہ سے کرونا کے اوپر ایکشن لیا گیا اور لاک ڈاؤن کیا گیا، میں اس کے اوپر پہلے دن سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ ایون کہ جس دن لاہور پنجاب میں لاک ڈاؤن شروع کیا گیا اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ لاک ڈاؤن ایز سون ایز پاسبل اسے امپوز کیا جانا چاہیے، تو اس سے ویری نیکسٹ ڈے یہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو اس کے مقاصد تھے وہ مجھے کسی بھی صورت نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پورے کیے گئے۔ اور اب بھی آپ آج دیکھیں، کیونکہ میں سم ہاؤ کسی نہ کسی پرپز کے لیے جب باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں لیفٹ رائٹ، تو جس طریقے سے لاک ڈاؤن کو لے کے لوگ چل رہے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی خاطر خواہ کچھ نتائج اس کے برآمد ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی انفیکٹڈ پرسن ہے تو وہ تو سب کو اپنا جو مزید انفیکشن دے رہا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھ لیں کہ کرونا سے جو ریلیٹڈ پیشنٹس ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کریانے کی دکان پہ جائے گا تو ہر کریانے کی دکان پہ کوئی پریکاشنری میئرز نہیں لیے جا رہے، کوئی احتیاطی تدابیر کو اپنایا نہیں جا رہا۔ اسی طریقہ سے آج جیسا کہ کل رمضان ہے تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹل سٹورز تھے ان کے باہر بلا کا رش تھا، اور سینیٹائزیشن جو ہے، سینیٹائزر کا استعمال وہ بھی کسی حد تک کچھ بینکس میں تو چلیں کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے۔ اور جہاں تک دیکھیں جی، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک اپروچ ہوتی ہے۔ میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی پریڈکٹر ہوں یا میں کوئی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ میں کوئی ایسی بات کہنے والا ہوں کہ جو کل کو ہو جائے تو وہ میں نے کوئی پریڈکشن دی ہے تو اس لیے ہونا ہے اس نے۔ بات صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم وی آل پاکستانی اسپیشلی لاہوریز ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو یہ ضرور میں بتاتا چلوں کہ چلیں لاہور میں تو پھر اس کی میں نے کہیں کسی حد تک امپلیمنٹیشن دیکھی ہے، لیکن اگر آپ ایز کمپیئر ٹو سٹیز، چھوٹے ٹاؤنز میں چلے جائیں اور اس کے بعد ولیجز میں چلے جائیں تو اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں پہ کسی کو نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن کیا ہے، کیا چیز ہے، کہاں ہوتی ہے۔ ہاں، جو جنرل رولز ہیں وہ وہاں پہ ویسے ہی ہیں، یعنی کہ دکانیں صبح 8 بجے کھلتی ہیں اور 5 بجے بند ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں۔ ہاں، وہاں پہ اگر یعنی کہ کسی چیز کی جو افیکٹڈ جو افیکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو مزدور ہے، وہ بیچارے مزدوری کرنے سے قاصر ہیں، اور جتنی بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ فارغ ہیں، جتنے ہوٹل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ فارغ ہیں۔ کسی حد تک ہوٹل اور جو ہوٹل انڈسٹری ہے وہ کچھ حد تک کھلی تو ہے، لیکن موسٹلی جو 50% ہے وہ ابھی بھی بالکل شٹ پڑی ہے۔ تو اس میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو، جیسے کہ PM صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کرونا ریلیف فنڈ میں آپ حصہ لیں، تو آپ سب لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ ڈالے، جس کا نہیں کرتا ہے وہ نہ ڈالے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کو یہ بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ جو کرونا کے لیے کرونا افیکٹڈ پرسنز جو ہیں، یا یعنی کہ جو احساس ریلیف فنڈ جو کرونا کی وجہ سے سٹارٹ کیا گیا ہے، اس میں اگر آپ یہ جو حکومت کا دیا گیا نمبر ہے وہاں پہ میسج کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پراپر رپلائی آتا ہے، اور اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ اپنے جو ریلیٹڈ آپ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جا کے جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں اگر آپ پتہ کریں تو آپ کو وہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس کی یہ مثال لے لیں کہ میں نے اپنے کسی جاننے والے کا سینڈ کیا تھا ID کارڈ نمبر، تو اس کے وہ پیسے آئے، اور پھر جا کے میں نے پتہ بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ اپروو ہو چکا ہے، لیکن یہ ابھی پیسے اس میں ٹرانسفر نہیں ہوئے، آپ کچھ دن بعد پتہ کر لیں۔ تو ایک تو یہ بات ہم کرونا کی آپ کے یعنی کہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے لیفٹ رائٹ کچھ
نادار انسان ہیں جو غریب ہیں تو آپ ان کے لیے یہ فیور دیں کہ کچھ لوگوں کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کہاں پہ میسج کرنا ہے۔ بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جن کے لیے میں نے میسج کیا تھا میں نے ان کو فون کر کے بتایا کہ جی آپ کے پیسے آ چکے ہیں، تو انہوں نے جناب جا کے اپنے محلے کی دکان پہ ایزی لوڈ والے سے پوچھا جی ہمارے پیسے آ گئے ہیں تو ہمیں یہ دے دیں۔ تو خیر ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری یہ بات ہے کہ ہم کرونا جو سچویشن ہے اس سے کچھ فوائد کیسے لے سکتے ہیں۔ میں نے ایک بات سوچی ہے جو میں اسپیشلی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں نو ڈاؤٹ کچھ بھی ہے، اگر آپ فرض کریں اگر آپ نے کوئی پازیٹیو ایفیکٹ لینا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ اسلام میں بھی سادگی کے ساتھ شادی کا کہا گیا ہے، تو پہلے نمبر پہ میں آپ لوگوں کو یہ پریفر کروں گا کہ بہت سے لوگوں کی شادیاں جو ہیں کرونا کی وجہ سے پوسٹ پون ہو چکی ہیں یا ڈیلے ہو چکی ہیں، یا کچھ لوگوں کی منگنیاں ہی نہیں ہو رہی، لیکن جن کا یہ معاملات منگنی وغیرہ والے طے پا چکے ہیں اور وہ شادی کے لیے جانے والے تھے، تو ان سے بیسٹ یہی ہے، ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامک جو ٹریڈیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ افراد، صرف 4-5 افراد ادھر سے آ جائیں، 4-5 افراد لڑکی کے گھر والے ہو جائیں، تو آپ اس میں اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں ایک پیٹرن کو، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 150-200 بندوں کا میں انتظام کرنا ہے، بہت اچھا سا کوئی ریسٹورنٹ کرنا ہے، وہ اچھی سی مارکی میں آپ نے بکنگ کروانی ہے، تو انفیکٹ یہ ایک طرح سے آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہے۔ ہاں یہاں پہ ہر بندہ یہی سوچے گا کہ جو میں نے ساری عمر کسی اپنے لیفٹ رائٹ جاننے والوں کو پیسے دیے ہوتے ہیں، جسے پنجابی میں نیوندرا کہتے ہیں، آپ اس کو بھول جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں بھی ملے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ خدا کے واسطے جن کو دیا ہے ان کو چھوڑ دیں، اور اب صرف یہ دیکھیں کہ جس کو جو بھی ہے، اگر میں وہی پیسے جو میں نے ایک بہت بڑی مارکی میں یوز کرنے تھے، جو اپنی مہندی کے فنکشن میں کرنے تھے، اس سے آپ یہ انیشیٹ لے سکتے ہیں کہ آپ اسی رقم کو غریبوں اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ صرف ایک آپشن میں نے یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ جو میں سمجھتا ہوں آج کل ایک بیسٹ آپشن ہے۔ سیکنڈ، آپ نے جیسا اب رمضان شروع ہو چکا ہے تو اس میں تو عبادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ اپنا اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے اصول اور قوانین ہیں ان کو اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ زندگی کا بہت سا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو اس کو بھی ہم اللہ کے جیسے بتائے ہوئے احکامات ہیں انہی کی طرح سے انہی کی طرز پہ گزاریں۔ اور آخر میں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ بہت بہت پھر رمضان مبارک۔ السلام علیکم۔